بھارتی ایئر فورس نے پاکستان اور چائنا کے خلاف میٹنگ کرنا شروع کر دی ہے۔ ناظرین 3 میٹنگ ہو چکی ہیں اور 22 جولائی کو ایک دوبارہ میٹنگ ہونے والی ہے۔ اس میٹنگ کے اندر پاکستان کو بار بار ڈسکس کیا جا رہا ہے، پاکستان کے مختلف علاقوں کو نشاندہی کی جا رہی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھارت کے فضائیہ کے ٹاپ کمانڈر پاکستان کے بارے میں کیا کیا ڈسکس کر رہے ہیں، کیوں پاکستان کے بارے میں لگاتار میٹنگ کی جا رہی ہے اور پاکستان ان تمام حالات میں کس طرح بھارتیوں کو مارے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تمام تر چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو بھارت کا اصلی اور مکریو چہرہ دکھائیں گے کہ اس میٹنگ کے اندر پاکستان کے بارے میں اور چائنا کے بارے میں کیا کیا سوچا جا رہا ہے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کے نشان کو دبائیے تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک پر وقت پہنچ پائے۔ ناظرین بھارت کے اندر بھارت کے فضائیہ کے ٹاپ کمانڈر لگاتار پاکستان کے بارے میں میٹنگ کر رہے ہیں، کیونکہ 27 جولائی کو بھارت کے ایئر بیسز پر رافیل طیارے آنے والے ہیں۔ ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ فرانس سے رافیل طیارے بھارت کو پہلی کھیپ ملنے والی ہے۔ فرانس پہلے بھارت کو 4 رافیل طیارے دینے والا تھا 26 تاریخ کو، لیکن اب بھارت نے ڈیمانڈ کر کے 8 رافیل طیارے منگوائے ہیں اور وہ 27 تاریخ کو یعنی 27 جولائی کو امبالہ ایئر بیس پر اتریں گے۔ بھارت کے ٹاپ ملٹری کمانڈر نے پاکستان کی مختلف جگہوں کی نشاندہی کرنا شروع کر دی ہے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ سکردو ایئر بیس کو بھارت لگاتار اپنے ملٹری کمانڈرز کے ساتھ ڈسکس کروا رہا ہے کہ یہ وہ ایئر بیس ہے جس سے ہمارا کارگل سیکٹر تباہ ہو سکتا ہے، ہمارے پاس لداخ ہاتھ سے نکل سکتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں بھارت کے ٹاپ ملٹری کمانڈر فضائیہ کے کمانڈر کر رہے ہیں۔ آلریڈی 3 میٹنگ ہو چکی ہیں، چوتھی میٹنگ بھارت کی فضائیہ کے ٹاپ کمانڈر 22 جولائی کو کریں گے۔ اس کے علاوہ کشمیر کے علاقوں میں بھارت پاکستان کے خلاف کوئی بڑی سازش کر سکتا ہے، کیونکہ ملٹری کمانڈر کی اس میٹنگ میں یہ بھی طے پایا ہے کہ پاکستان سے اب کشمیر واپس لینا ہے، کشمیریوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ اس وجہ سے کشمیر کے اندر بھارت نے 2 روز قبل آپریشن آل آؤٹ بھی لانچ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس آپریشن کے تحت اب تک 12 کشمیری شہید ہو چکے ہیں۔ بھارت پہلے کشمیریوں کو کشمیر کے اوپر کشمیر کی سرزمین تنگ کرے گا اور بعد میں انہی رافیل طیاروں سے پاکستان کے اوپر ایئر سٹرائک کرنے کی کوشش کرے گا۔ ناظرین اس کے علاوہ بھارت کے ملٹری کمانڈر نے یہ بھی کہا ہے کہ ان رافیل طیاروں کو LAC پر کب استعمال کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں بھارت کے ملٹری کمانڈر پاکستان اور چائنا کے خلاف مل بیٹھ کر پالیسیاں بنا رہے ہیں۔ مودی سرکار لگاتار ان کو یہ حکم دے رہی ہے کہ پاکستان کے پہلے علاقوں کو نشانہ بناؤ، چائنا کے ساتھ جو ہم نے کرنا ہے وہ بعد میں کریں گے، پہلے پاکستان کو نشانہ بناؤ۔ ناظرین گرامی جو 3 میٹنگ ہوئی ہے اس میں خاص پاکستان کے علاقوں کے اوپر نظر بنائی گئی، نظر رکھی گئی کہ کس طرح پاکستانی آرمی کو پاکستان کے علاقوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ تو بھارتیوں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بے شک تمہارے امبالہ ایئر بیس پر رافیل آئے، F-35 آئے یا امریکہ کے F-22 جہاز آ جائے، پاکستان الحمدللہ اپنی فضائی حفاظت کرنے میں بھرپور تیار ہے، بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ پہلے بھی ہم نے آپ کو چاروں خانے چت کیا تھا، انشاءاللہ آئندہ بھی چت کریں گے۔ تم لوگ رافیل لے کر جو مرضی کرو، پلاننگیں کرو، میٹنگیں بناؤ، جو کرنا ہے کرو، لیکن انشاءاللہ ہماری پاک فوج، پاک فضائیہ اور عوام مل کر بھارتی منصوبوں کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ پاک فوج زندہ باد، ایئر فورس زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔